العلی العظیم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا آخرت کا انکار۔ مشرکین مکہ پہ در پہ انکار کرتے جا رہے تھے حق کا، اور اعتراض پہ اعتراض کیے جا رہے تھے، اور اللہ رب العزت بھی جواب پہ جواب دیے جا رہے تھے۔ جو گزشتہ سبق ہم نے پڑھا تھا کہ آخرت کا انکار، جب آخرت کا انکار، آخرت کا تصور ذہنوں سے، دل و دماغ سے نکل جاتا ہے تو انسان بے خوف ہو جاتا ہے۔ جب انسان کے دل میں یہ غم، یہ دکھ اور یہ احساس رہتا ہی نہیں ہے کہ مجھے آخر کار مرنے کے بعد کسی کے سامنے جواب دہ ہونا ہے، جب یہ خوف ختم ہو جاتا ہے تو ظاہراً انسان حق کا انکار بھی کرتا ہے اور اپنی من چاہی زندگی بھی گزارتا ہے۔ ہم نے تفصیل سے آخرت کے انکار کے اس مسئلے کو پڑھا تھا کہ مشرکین مکہ کس طریقے سے اس کا انکار کیا کرتے تھے اور اللہ رب العزت نے کیا جواب ان کو دیا تھا۔ آج کو جو سبق تھا، ضد کا کوئی علاج نہیں۔ بہرحال ہر برائی کی جو جڑ ہوتی ہے وہ ضد ہوتی ہے۔ ہر جھگڑا جو ختم نہ ہونے والا جھگڑا ہوتا ہے، اس کی بنیاد ضد ہوتی ہے۔ جب انسانوں کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے اور وہ نفرت جب ضد پکڑتی ہے تو وہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوتی ہے۔ مشرکین مکہ، کفار مکہ کا بھی ایک یہی مسئلہ تھا کہ وہ ضد پر اڑے رہے، جس کی وجہ سے کفر پر وہ اتنے جمے کہ حق کا ہر ہمیشہ ان میں انکار کرتے گئے۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی قرآن مقدس جو اس طرح جواب دے رہا تھا مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو، صرف دماغ پر ہی اثر نہیں کر رہا تھا بلکہ ان کے دل بھی کافی زیادہ مطمئن ہو رہے تھے۔ پھر وہ تھے بھی عربی اور فصیح عربی جاننے والے تھے، اس لیے قرآن کریم کی فصاحت و بلاغت اور بہتی ہوئی دریائی لہروں کی طرح قرآن کی روانگی ایسی چیز تھی جس کی طرف سے ان کے دل جھکے ہی چلے جا رہے تھے۔ ان میں سے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کے دلوں پر اثر کرتا جا رہا تھا قرآن مقدس اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، وہاں اسلام قبول کیے جا رہے تھے، لیکن کچھ ضد پہ بھی اڑے رہے تھے، جو اعتراضوں پہ اعتراض کیے جا رہے تھے۔ اور انشاءاللہ آگے وہ قصے بھی ہم پڑھیں گے۔ قرآن پاک ایک بار سن لینے کے بعد وہ اپنے آپ کو قرآن سننے سے دور رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی موقع تلاش کر رہے تھے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم قرآن سن لیتے۔ لیکن ضد، نفرت اور خود غرضی ایسی تھی کہ تب بھی قرآن کریم کو ماننے کا ان کے اندر جذبہ پیدا نہیں ہوتا تھا، تیار نہیں تھے۔ اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے، روئیاں ٹھوستے تھے، دوسروں کو بھی ترغیب دیتے تھے۔ قرآن کریم نے مضمون اس طرح بیان کیا: وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا لعلکم تغلبون۔ وقال الذین کفروا، یہ کہتے تھے کون لوگ؟ جو منکر تھے، حق کا انکار کرنے والے تھے۔ کیا کہتے تھے؟ لا تسمعوا، مت سنو، لهذا القرآن، یہ جو قرآن ہے اس کو مت سنو، والغوا فیہ، بلکہ شور و غل مچاتے رہو، لعلکم تغلبون، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ مثال کے طور پر ہم اس وقت قرآن کریم کی سیرت پاک کی تعلیم کر رہے ہیں، سائیڈ میں کوئی شخص کھڑا ہو کے شور و غل کرے، چیخے چلائے، ہم تعلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ مشرکین مکہ بھی اس وقت یہی کہتے تھے اپنے ان حامیوں کو کہ شور و غل کرو، جو یہ قرآن کی تعلیم عام کر رہے تھے، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ کچھ تو اتنے ضدی تھے، جب ان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا جاتا تھا، اس عذاب کے ڈرانے کے باوجود وہ کیا کہتے تھے؟ خدایا جو ہمارے حصے کا عذاب ہے تو ہمیں اسی دنیا میں دے دے۔ یہ مذاق تمسخر بناتے تھے کہ یا اللہ، خدایا جو ہمارے حصے کا عذاب ہے اسی دنیا میں ہمیں دے دے۔ وقالوا ربنا، اور انہوں نے کہا خدایا عجل لنا قطنا قبل یوم الحساب، خدایا تو ہمیں حساب کے دن سے پہلے ہی اسی دنیا میں ہمارے لیے حساب دے دے۔ کچھ تو حدوں کو ہی پار کر گئے اور کہنے لگے اے خدا، اگر حقیقت میں ہی یہ دین سچا ہے تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا۔ یہ تمسخر کرتے تھے، ایک مذاق بنایا تھا انہوں نے کہ آسمان سے ہم پر پتھروں کی بارش برسا دے تاکہ ہم جان لے کہ یہ واقعی سچا دین ہے۔ قرآن مقدس نے ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، کہتے تھے اگر یہ قرآن تیری طرف سے واقعتاً حق لے کر آیا ہے، برحق ہے، تو ہمارے لیے اوپر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا دے، یا پھر کوئی ایسا عذاب لا، ہمارے لیے دردناک عذاب لے کے آ۔ کچھ نے تو بہت ہی بیہودہ اور نفرت بھرا مطالبہ کیا، اگر آپ خدا کے بھیجے ہوئے نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج کر آپ کی تصدیق کروائے۔ یہ اعتراض پھر سے کرنے لگے کہ فرشتوں کو بھیج کر آپ کی تصدیق کروائے کہ آپ نبی ہو۔
مردے زندہ ہو کر کیوں آپ کی تصدیق نہیں کرتے؟ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کیوں کوئی باغ نہیں بنا دیتا؟ اور آخری بات یہ کہ اگر آپ نبی ہیں تو ہمارے سامنے سیڑھی چڑھ کے آسمان کی طرف جاؤ اور وہاں اللہ رب العزت سے خط لے کر آؤ اور اس خط میں ہمارا نام لکھ کے آؤ اور اس نام کے ساتھ یہ بھی لکھ کے لاؤ کہ تم سچے نبی ہو، تب جا کر ہم تسلیم کر لیں گے، آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ ایسے ایسے اعتراض اور ایسی گفتگو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرتے تھے، اور قرآن مقدس جواب پہ جواب دیے جا رہا تھا۔ وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر بالفرض ہم ان کے پاس فرشتے بھی بھیج دیتے، وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے بھی ان سے بات کرنے لگتے، مردے ان سے باتیں کرنے لگتے، وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ، اور ان کی مانگیں ہو ہر چیز، ان کی مانگی ہوئی ہر چیز پوری کی جاتی، ہم کھلی آنکھوں ان کے سامنے رکھ دیتے، کل شیء قبلا ما كانوا ليؤمنوا الا ان يشاء الله ولكن اكثرهم يجهلون، تب بھی یہ ایمان لانے والے نہیں تھے، اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے، الا یہ کہ اللہ ہی چاہتا کہ انہیں زبردستی ایمان پر مجبور کر دیتا، لیکن اللہ رب العزت کے یہاں یہ ایمان مطلوب نہیں ہے نہ معتبر ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ جہالت کی باتیں کرتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنبُوعًا، اور کہتے ہیں کہ ہم تم پر اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک تم زمین کو پھاڑ کر ہمارے لیے چشمے نہ نکال دو۔ کون کیسی باتیں کیا کرتے تھے؟ یہ قرآن مقدس ان باتوں کو نقل کر رہے ہیں۔ او تکون لک جنت من نخیل وعنب فتفجر الانہار خلالها تفجیرا، یا پھر تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغات کیوں نہیں بنا دیتا، کیوں نہیں پیدا کرتا، اور تم اس کے بیچ میں زمین کو پھاڑ کر نہریں کیوں نہیں نکال رہے ہو، نہریں کیوں نہیں جاری کر رہے ہو۔ او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا، یا جیسے تم دعوے کرتے ہو آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسے ہم پر گرا دے، یا پھر اللہ اور اس کے فرشتوں کو ہمارے سامنے لاؤ۔ او یکون لک بیت من زخرف او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأه، یا پھر تمہارے لیے ایک سونے کا گھر ہو، او یکون لک بیت گھر کو کہتے ہیں ایک سونے کا گھر ہو، من زخرف او ترقى في السماء، یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ، وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيِّكَ حَتَّى تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ، یا اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک تم ہم پر ایسی کتاب نازل نہ کر دو جسے ہم پڑھ سکیں۔ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ رَسُولًا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو کہ سبحان اللہ، پاک ہے ذات اللہ رب العزت کی، میں تو ایک بشر ہوں جسے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہے، جسے خوشخبری بنا کر بھیجا گیا ہے، جسے ڈرانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ تھی۔ غرض و غایت یہ تھی کہ ضد کی بنیاد پر اب وہ اتنے ہٹ درم ہو گئے تھے کہ قبول کرنے کی بات تو دور کی، بلکہ وقتاً فوقتاً جتنا بھی دور آگے بڑھتا گیا وہ زیادہ تر مسلمانوں کے خلاف مشکلاتیں پیدا کرتے رہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب و شتم ڈھاتے گئے۔ اللہ رب العزت ہمیں سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ کل کا سبق ہوگا حج کا موسم اور مشرکین